الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين صلى الله على رسوله الكريم حبيبنا العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفراقك عليك مني سلام الله ولما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر الأمر من رجالتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن من قال من ظلمات محمد وآل محمد وآخرنا عنده ولا اللهم لعن رسالة التي جاءت بالحسين وجامع البضائع وتابع الكفر اللهم لعنهم جميعا عبد الله حسين زمان جنت سردار مولا کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبد اللہ یا حسین أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا إنا تهجرنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يداك عجبنا شرع شرعين عظيم عند الله اشفع لنا عند الله يا عظيم عند ایک مرتبہ زیادت توفیق کے لیے یا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ورحمت اللہ علیہ السلام. الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون عليه الصلاة. شب عاشور ہے اور اپنے آپ کو حضرت علیہ السلام سے متصل کرنے کی رات ہے. ایک موقع ہے اللہ عز و جل کی جانب سے اس کا شکر ہے اس نے اپنی حیات بھی دی توفیق بھی دی اور یہ سعادت عطا کی ہے. اور شہر امام حسین کا ہے شب عاشور روز عاشور میں کریم علی کی ریا افزائی ہے اور آزاداری ہے. باقی جو آپ کے واجبات ہیں انہیں انجام دیتے ہوئے جو اصل کام ہے وہ ہے غم کی کیفیت اپنے اوپر رکھنا. آئمہ علیہ السلام تو جیسے ہی محرم کا چاند شروع ہوتا تھا اذا دخل شهر محرم لا یرا الا ضاحکا. امام رضا نے فرمایا اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ میرے بابا کو کوئی مسئلہ وہ دیکھتا ہی نہیں تھا جب محرم کا چاند شروع ہوتا تھا. ہم چونکہ خاکی گناہ گار ہیں تو شاید محرم کے آغاز ہی سے کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے. بعض مرتبہ مجلس میں گریہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں جا کر مسکرا کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہ کسی ایک کی نہیں ہم سب سمیت سبھی اس میں شامل ہیں کہ ہم اپنے آپ پر وہ کیفیت زیادہ دیر تک نہیں طاری کر پاتے. کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی سحر ہو جاتا ہے. لیکن کم از کم شب عاشور اور روز عاشور وہ ضرور کوشش کیجیے کہ غم کی وہ کیفیت طاری رہے کہ واقعی چہرے کو مسکراہٹ نہ آنے پائے اور فقط دل میں خیال ہو حسین کے غم کا حسین کے بچوں کے غم کا. میں نے آج پڑھی آپ کی خدمت میں وہ سورہ حشر کی آیت ہے. سورہ حشر کی آخری 5 آیات ہیں.
وہ سیر وہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ قضائے حوائج کے لیے اسے پڑھا جائے، جو شروع ہوتی ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. میں نے شب عاشور کی مناسبت سے اس آیت کو پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک طرف ہیں یزید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہیں حسین والے علیہ السلام. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے جنت والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ اصل میں کامیاب ہیں. یہ اگر اس کی تعبیری حقیقت کو آپ دیکھیں تو عبداللہ حسین علیہ السلام کی کامیابی کا یہاں پر اعلان ہے، اس لشکر کی کامیابی کا اعلان ہے. جو جنت والے ہیں وہ فائزین میں سے ہیں. اور یہ آخری جو 5 آیتیں ہیں وہ اگر وہ نہ ہو سکے تو کم از کم 3 آیتیں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں. یہ آیت ہے، اس کے بعد وہ آیت ہے کہ جو مشہور ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے خشیت الہی سے. پھر کلم مصطفیٰ کی طاقت ہے جو کہ قرآن کو اپنے وجود میں سمو لیا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں الفاظ کی بات بھی نہیں ہے، یہاں نور قرآن کی بات ہے. جو قرآن کی نورانیت ہے اس بات کلم مصطفیٰ کے کوئی سہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے پہاڑ. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ ہم انسانوں کے لیے اس لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، تاکہ وہ سوچیں. پھر وہ آیات شروع ہوتی ہے کہ جہاں اسماء الحسنیٰ کا بیان ہے. قرآن میں کسی مقام پر ایک ساتھ پے در پے 17 اسماء الحسنیٰ کا بیان نہیں ہے سوائے سورہ حشر کے. یہ وہ آیات ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں، مایوسی میں ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کی وجہ سے. آپ اپنے دنیاوی امور کے معاملات کی وجہ سے، فیملی لائف میں کسی مشکل میں ہیں اور ہمت نہیں ہے، مایوسی کا شکار ہے. آپ اپنے دل میں امید زندہ رکھنا چاہتے ہیں. امید کا نام امام حسین سے رہتے. اگر آپ امید زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو سورہ حشر کی ان آخری 3 آیات کو صبح و شام پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے آپ کی امید جڑی رہے گی. اور وہ آخری 3 آیات ہیں جہاں اسماء الحسنیٰ کا بیان ہے. اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 17 اسماء الحسنیٰ ہے پیدا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام. صبح و شام اس کو پڑھیں، اس کی آپ تاثیر دیکھیے گا. اگر آپ کسی خاص حاجت کی وجہ سے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہے. ایک اور بات جو مجھ سے پوچھی گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. واقعی ایک میریکل ہے میری اپنی زندگی میں. میرے اپنے بہت سارے مشاہدات ہیں ایسے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا، اور بہت بڑے بڑے کاموں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ انسان تعجب میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی ممکن تھا. دیکھیں کسی عارف سے پوچھا گیا کہ کیا خدا کو دیکھا ہے، توجہ کیجیے گا، کیا خدا کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. تو کب دیکھا ہے؟ کہ جب وہ غیر متوقع جگہ سے مجھے رزق دیتا ہے تب دیکھا ہے. جب وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تب دیکھا ہے. جب میں ڈیزرو نہیں کرتا اور وہ عطا کرتا ہے تب دیکھا ہے. ضرور تھوڑی کہ وہ بصارت سے دیکھے گا انسان، وہ تو ممکن نہیں ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے تھے. یہ تو بصیرت کی بات ہے، قلب کی نگاہوں سے آپ محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال دیتا ہے. سورہ طلاق کی آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہو. یہ ہے خدا کی دید. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہمارے رزق مادی معنوی میں، محبت امام حسین میں اور امام حسین کے آغا سے براءت میں مزید اضافہ فرمائے. یہاں سے وہاں تک بزرگ حیدری حسین کی صلوات کی جائے. کہا کیجیے میں اس میں ولایت اور برات دونوں ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چلے عاشور اس بات کو کہ نماز مکمل ہونے کے بعد کافی تعقیبات ہیں. سب سے اہم جس میں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، وہ آپ معمولاً پڑھتے ہی ہیں. بیوی کے نام پر ایک اور سلام دیجیے گا. حسین جو کچھ ہے نا وہ فیض فاطمہ یا محسوس کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے. جب اس خطبے میں ایک خطبہ تو کئی مرتبہ آپ نے ممبروں سے بھی سنا ہے، ہم نے بھی پڑھا، لیکن کبھی آپ کسی ایک زاویے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خاص وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ روشن ہوئی بات، کو عطا ہوا کچھ سلسلہ اللہ کی جانب سے. امام حسین علیہ السلام اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں شب عاشور.
حجت تمام کر رہا ہے. اور فضائل پڑھتے 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 آخر میں امام نے فرمایا کہ یاد رکھو امی خیر منی، جو کچھ بھی حسین ہے، جو کچھ تم سمجھتے ہو حسین کو، امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے. حسین، حسین سیدہ شباب اہل جنہ، سبط رسول. ہاں میں نے کیا جس نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا ہے دنیا میں آتے ہوئے، آخر دن فرش کے مجرم کو معاف کیا، وہ اختیار ہے امام حسین کا. فرمایا میں جو کچھ بھی ہوں میری ماں مجھ سے افضل ہے. اب آپ جناب حسین السلام کا فکرہ تاریخ میں ہے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. یعنی جو کچھ امام حسین علیہ السلام ہے وہ سب انہوں نے گویا فضیلتوں کا رخ موڑ دیا. فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف، میری والدہ کو پہچانو. کیوں ہے؟ حسین کے پاس مومن بھی آتے ہیں، غیر مومن بھی آتے ہیں. سیدہ کے غم میں فقط مومن لوگ آتے ہیں، یاد رکھیے. اس لیے امام حسین متوجہ کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہدایت تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھ تک فقط رکو نہیں، آؤ میری ماں فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کی طرف. ہدایت کی تکمیل یہاں پر ہے. ایک شاعر ہیں جنہوں نے سنسکرت لینگویج میں امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا، تو اس میں اس طرح سے، چونکہ سنسکرت ہے یہ ہندی کے الفاظ اس میں، کہ تنویر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو، زندہ باد. کیوں؟ تنویر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو. جانتے دھنیہ واد کا مطلب شکریہ. ہو سکتا ہے آپ کو عجیب محسوس ہو اس مصرے میں، لیکن یہ سنسکرت ہے اور اس کانٹیکسٹ میں اس کو سنیے گا کہ تنویر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو، زہرا کا دھنیہ واد ہو شبیر کی جے ہو. زہرا کا شکریہ، سبحان اللہ، شبیر کی جے ہو. یہ کہتے ہیں کہ شبدوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سکھد اور. شبد کہتے ہیں الفاظ کو، شدھ یعنی اس کا جو سلیقہ ہے، اس کی جو ترتیب ہے. پوتر کہتے ہیں اس میں جو خالص، کہتے ہیں بالکل خالص پیور، جس میں کوئی کسی قسم کی نجاست کی ملاوٹ نہ ہو. اور سگندھ کہتے ہیں خوشبو کو، مہکار. تو شبدوں کا کن الفاظ میں یہ طاقت ہے؟ شبدوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ اور، اے آ جائے تطہیر تیری تفسیر کی جائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیوں ہے حسین آج حسین؟ کہتے ہیں کہ ماتا ہے بطول، سنسکرت میں ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی. یہ ہے حسین، ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہو، فردوس کے مہاراج کی جاگیر کی جے. تو مولا فرماتے ہیں امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے. یہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس پیغام کو بھی ذہن میں رکھیے. میں جو کہہ رہا تھا، جیسے ہی آپ نماز ختم کریں تو بی بی زہرا کی تسبیح پڑھ لیں. سب سے اہم عمل تو یہی ہے. پھر کچھ مختصر سورے، ایک یا دو، اور ایک اور دو آیتیں پڑھنے کی خاص تاکید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص حکم ہے اس سلسلے میں جو امام کے ذریعے سے تک پہنچا ہے، اور اس کی تاثیر کیا وہ میں عرض کرتا ہوں. سورہ الحمد، نماز کے بعد بھی سورہ الحمد، سورہ الحمد، پھر آیت الکرسی. آیت الکرسی وهو العلی العظیم تک کافی ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، جو آیت شاید آپ کے ذہنوں میں یا کہیں نہ کہیں پس منظر میں موجود ہو. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. خدا خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں. مدینۃ العلم رسول اللہ ہے، باب العلم علی بن ابی طالب ہے. تو اولو العلم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر سے یہ اعلان کیا گیا. اس آیت میں کیا کچھ عرفانی نکات ہے، لیکن اس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. یہ آیت اور پھر آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران ہی کی، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے مالک الملک، سب کچھ اس کے اختیار میں. تو تعطی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے ملک لے دے. رکیے گا یہاں پر، اللہ جسے چاہے ملک دے دے.
ملک دینا اور پھر اس کے بعد ملک لے لینا. بادشاہت, اقتدار, طاقت, ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملک ہے نا. ضروری نہیں کہ وہ ملک کوئی کنٹری ہے, کہیں نہ کہیں کسی کے پاس کوئی اختیار ہے. تنزع الملک ممن تشاء, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا تاخذ الملک ممن تشاء, ہم تم سے ملک لے لیتے ہیں. تنزع, چھینتے ہیں, یعنی یہ لفظ یہاں پر, یعنی ہم زبردستی لیتے ہیں, تم چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم لیتے ہیں. یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو نہ دینا چاہے پھر بھی لے لیا جائے. تنزع, جب اللہ لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. یہ وہ آیت ہے کہ جو یزید لعنت اللہ علیہ نے بی بی زینب سلام اللہ کے سامنے پڑھنا چاہیے, ادھوری آیت کہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دیکھو اللہ نے جسے عزت دی اور جسے ذلت دی. اور بی بی نے آگے کہا کہ بِیَدِکَ الْخَیْرُ بھی تو ہے, کہ اللہ کے ہاتھوں میں خیر ہے. وہ کون سے ہاتھ ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بات پہنچ رہی ہے. ہاں, یہ ہے. دیکھو اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں, اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں. تو ہاتھوں والا اللہ تو ہو نہیں سکتا, اللہ والے ہاتھ ضرور ہیں کچھ. بات پہنچ رہی ہے. ہاتھوں والا اللہ تو پاسبل نہیں ہے, اللہ والے کچھ ہاتھ ہیں. یعنی کیا, جب وہ کچھ انجام دے تو اللہ کہتا ہے جیسے میں نے کیا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ چاہتے ہی نہیں اپنی مرضی سے, بس وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سند دی. یہ وہ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. آیت کا تسلسل ہے. تولج اللیل فی النہار, ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سردی اور گرمی. اس وقت گرمی ہے, دن بڑے ہیں, راتیں چھوٹی ہیں. جب آہستہ آہستہ سردی آئے گی تو کیا ہوگا؟ دن چھوٹا ہو جائے گا, رات بڑی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم گرمی سے سردی میں جاتے ہو تو دن چھوٹا ہوتا ہے, ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے, رات لمبی ہوتی جاتی ہے. پھر جب سردی سے دوبارہ گرمی میں آتے ہو تو پھر دن رات میں داخل ہونے لگتا ہے, کہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم یہ سائیکل چلاتے ہیں, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. ہم مردہ سے زندہ نکالتے ہیں, زندے سے مردہ نکالتے ہیں. اس کی سادہ تفسیر کیا ہے؟ سادہ تفسیر یہ ہے کہ کبھی زندہ سے مردہ, ایک ماں ہے اس کی ولادت ہوئی لیکن بچہ اسٹل برتھ تھا, تو زندہ ہے نا ماں, اس سے مردہ نکلا. اور کبھی برعکس بھی ہوتا ہے کہ بچہ زندہ رہ جائے اور ماں مر جائے, مردہ سے زندہ. اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے حدیث کے مطابق جو گہری تفسیر ہے. ہم کافر سے مومن نکالتے ہیں, مومن سے کافر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. سادہ مثال ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا پڑھ چکا ہوں میں, مومن نہیں, اولو العزم نبی سے کافر آ گیا. اس لیے کہ ہر انسان کا اپنا پرسنل انڈیویجول اختیار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو جب نہیں, نبی کا بیٹا ہے تب بھی کافر ہو گیا تو ہو گیا. دوسری کیا مثال دوں میں, اگر آپ محسوس کر پائیں تو, مولا علی کے قریبی ترین صحابیوں میں سے محمد ابن ابی بکر. مولا علی علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہے. میں تمام مسلمانوں سے دستبستہ یہ کہوں گا کہ آپ نے خال المومنین بنا دیا کسی کو, مومنین کا ماموں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, جیسے جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے, مرضی آپ. اصل خال المومنین کا حق تو بنتا ہے محمد ابن ابی بکر کا, حضرت عائشہ کے بھائی ہیں. ہاں, تو اگر خال المومنین کسی کو بنانا ہی ہے کہ ام المومنین کا جو بھائی تھا وہ مومنین کا, تو محمد ابن ابی بکر کا حق ہے. آ جائیے تحقیق کرتے مل کر لعنت بیچتے محمد ابن ابی بکر کے قاتل پر. کیا یہ صحابی کے بیٹے نہیں ہیں کیا؟ ان کا قصور فقط یہ ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں علی شیر ابی طالب کا ساتھ دیا تھا. ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا, اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا, ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا, وہ ابن ابی بکر ہے, بیٹا ہے علی کا. حضرت ابو بکر کے بیٹے کو مولا علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا
دیکھیں ہماری جو اسٹینڈنگ ہے اس اسٹینڈ سے ہمارا، اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ذاتی اناد ہے ہی نہیں. آپ الزام لگاتے ہیں یہ تو آپ کو ذاتی بغض ہے کچھ لوگوں سے. اگر ذاتی بغض ہوتا تو محمد ابن بکر ہماری آنکھوں کے نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اس میں ذاتی بغض کہاں سے آ گیا؟ ہماری تو ایک ہی پہچان ہے کہ جو اس طرف ہے یا اس طرف ہے، علی کی طرف ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے. یہ بھی کیا ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے؟ موضوع مکمل ہو رہا ہے بیت النبوہ. کیا ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے؟ یہ خود سے بنایا نہیں. رسول اللہ نے کہا تھا اے عمار میرے بات تم دیکھو کہ اگر سارے انسان ایک وادی میں جا رہے ہیں، وَسَلَكَ عَلِيٌّ وَادِيًا آخَرَ، اور علی بن ابی طالب ایک اور وادی میں جا رہے ہیں، تو سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ حضور نے وجہ بتائی، اس لیے کہ علی تمہیں گمراہی کی طرف جانے نہیں دیں گے، ہدایت سے نکلنے نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے انسان ایک طرف جا رہے ہیں. یہ خالی عقیدے میں نہیں ہے، اس کو لے جائیے اپنے زندگی میں. آپ اپنے یہاں گھر پہ کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں، آپ کے یہاں کچھ، سارے انسان کسی اور طرح سے کرتے ہیں. جس میں آپ کے خاندان میں فرض کیجیے ہوتا ہے بعض خاندان وہ گناہ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ فعل حرام کے ساتھ کرتے ہیں، زنا کے ساتھ کرتے ہیں، وہ مس گیدرنگ کرتے ہیں، وہ بے حجابی کرتے ہیں. مولانا سب اس طرح کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا سب کو چھوڑنا ہے، علی کو نہیں چھوڑنا. مولانا سب اس طرح سے حرام کماتے ہیں. رسول اللہ نے کہا سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہیں چھوڑنا. آ جائیے، اصل حکمت تو اب یہاں پر ہے، مومن کی کر سکتا ہے جی. مولانا آج کل تو حجاب ایسے ہی ہوتا ہے، حجاب بھی ہے بد حجابی بھی، عجیب قسم کا حجاب ہے. مولانا سب اس طرح کرتے ہیں. اے میری ماؤں بہنوں، رسول اللہ نے کہا تھا سب کو چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں. زہرا کو نہیں چھوڑنا. آئیے ہمت کیجیے. اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال پائے تو پھر ہم اپنی نسلوں سے کچھ کہہ سکتے ہیں عزیزوں. اس کا اثر کل میں جو بات کر رہا تھا اسپیشلی ویسٹ میں رہنے والے، اور آپ یہ بھول جائیے اب کل جس موضوع پہ میں نے بات کی تھی کہ جس طریقے سے وہاں پر خود فیملی کا انسٹیٹیوشن تباہ و برباد کر دیا گیا، اور غیر فطری طریقے کو نہ صرف یہ کہ اعلان کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ایکسپٹ کیجئے، بلکہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب یہ بات غیروں میں نہیں، آپ کو اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچانا پڑے گا. وہ مسلمان جو مسلمان ہوتے ہوئے اس کام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کینیڈا میں رمضان المبارک کے موقع پر ان کی کمیونٹی کو کوئر کہا جاتا ہے، QUER. ان کا افطار ہوا، پورا افطار. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ کیا بدبختی. آپ نے کہیں سنا ہے جھوٹوں کا افطار؟ کوئی جائے گا وہاں؟ ارے بہن کیوں جائیں گے؟ جھوٹوں کا افطار میں جھوٹ بولتے بھی ہوں گے تو نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ کو سیلیبریٹ نہیں کرتا. یہ گناہ ایسا ہے کہ تو سیلیبریٹ کر رہا ہے. اس کا ایک بہت بڑا علاج اور حل، کل چونکہ بات یہ رہ گئی تھی، یہ ایک علاج، یہ حل یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسکول ہوں. کیونکہ ٹیچرز کو یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ خرافات بچوں کے دماغوں میں ڈالیں. بچے کی جب ولادت ہوئی، مثلا ماں یہ پوچھے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو اب ڈاکٹر یہ جواب دے کہ لیٹ دا کنڈرگارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ، وہ بتائے. بچے کے دماغ میں، وہ 5 سال کا بچہ اس کے دماغ کو پولیوٹ کرتے ہیں. یقین فرمائیے جب تک آپ کے اپنے اسکول میں، بالخصوص ویسٹ میں بات کر رہا ہوں، آپ نہیں مقابلہ کر پائیں. آپ کا بچہ کم از کم اس سیف انوائرمنٹ میں ہو کہ جہاں ٹیچر اس کو بتلائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جہاں خرافات اس کے دماغوں میں نہ ڈالی جائے. دوسرا یہ کہ ایک حل جس کو میں نے وہاں پر بہت زیادہ مؤثر پایا ہے، چاہے کوئی بھی کسی بھی فیملی بیک گراؤنڈ سے، لیکن اگر انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں کے امام بارگاہ اور مدرسے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و صفی العظیم، جوڑ کے رکھا ہوا کا مطلب 1 2 بار 10 بار نہیں ہے، 20 سال تک، 15-20 سال تک جو اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، پھر وہ بچہ خود ٹریک پہ چل لگتا ہے. اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے آپ کو. اپنی ظاہر جاب سے تھکے آ رہے ہیں آپ، اپنے کسی کام سے آئے، اس کے بعد وہاں پر لمبی لمبی ڈرائیوز ہیں، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، بسا اوقات پہلے قربانی دینا پڑتی. تو آپ کہیں پر ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو سوشل سیکورٹی ہے، آپ کے لیے بینیفٹس ہیں، تو پھر قربانی دیجیے، ورنہ کئی نسل دوسری تیسری نسل میں خداحافظ کر لیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس بات کو سمجھیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کا بچہ دوستی کس سے کرتا ہے، ویری امپورٹنٹ. امام نے فرمایا ہے ایسی مثال کہ جو
بالکل ایک نچلی سطح کی ہو, عام سطح کی. معمولاً ائمہ اسلام کے کلام میں آپ کو ویسے نظر نہیں آئے, بڑا فصیح و بلیغ کلام ہوتا ہے امام کا, یہ بھی فصیح و بلیغ ہے, لیکن ایک عام سطح پر مولا علی نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم جاؤ گے کسی کوئلے کی دکان پر, وہاں سے کچھ نہ بھی خریدو, باہر آؤ گے تو کوئی نہ کوئی تو دھبا کہیں لگا ہو سکتا ہے. غلط محفل میں بیٹھو گے, یہ نہیں کہیں گے اثر نہیں ہو رہا, کیوں نہیں اثر ہو رہا, کہیں نہ کہیں کوئی دھبا رہ جائے گا. بار بار جاتے رہیں گے, یہ دھبے بڑھتے رہیں گے. کیوں بیٹھتے ہیں ایسوں کے ساتھ؟ مولا علی نے فرمایا ایسے کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو جو دین کے معاملے میں انسینسٹیو ہو, اس کو پرواہ نہ ہو دین, نہ بیٹھو. کوئلے کا نشان ہے, کہیں لگے گا. اس پر مولا علی نے فرمایا اور اگر خوشبو کی دکان پر جاؤ, خوشبو کی دکان پہ جاؤ گے, کچھ نہ بھی لو, خوشبو کچھ دیر کے لیے تو آئے گی بدن سے, کچھ تو آئے گی. مجلس امام حسین آگے بیٹھے, ہاں یہاں سے وہ خوشبو آ رہی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہاں سے جب آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا, یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, مجلس ہو گئی, مجلس کے بعد ختم ہوا, عزاداری ہوئی, اس کے بعد آپ کسی اور مجلس میں چلے, یہاں خالی ہو گیا, تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اترتے ہیں ملائکہ. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, حدیث سنا رہا ہوں. اس وقت بھی ملائکہ ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہیں, جو ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ پاتے, لیکن ہم عالم غیب میں شہود نہیں ہمارے لیے, تو ملائکہ ہے. چلے جائیں, پھر ملائکہ کچھ نازل ہوتے ہیں. یہ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت جو ملائکہ ہے, میرے مولا نے فرمایا, ورنہ مجھے تو کبھی نہیں پتا کب فرشتہ آ رہا ہے کب جا رہا ہے, میرے مولا نے فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اوپر جاتے ہیں فرشتے, تو وہ جو آسمان پر ملائکہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جنت میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں, یہ سنیے گا, ہم تمہارے بدن سے وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہم نے تو یہاں پر محسوس ہی نہیں کی ہے. یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ذکر حسین ہو رہا تھا جہاں امر اہل بیت کا احیاء ہو رہا تھا, وہاں سے آ رہے ہیں. کہ اچھا اب وہ ذکر جاری ہے, نہیں ختم ہو گیا. تو وہ ملائکہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں, پروردگار کیا اجازت ہے کہ ہم آئیں اور اپنے پروں کو اس مقام سے مس کریں جہاں حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے تھے. نہ مقام تو سمجھیں اللہ. امام حسین کے گہوارے سے فرشتہ آ کے مس ہو کے گیا تھا, آپ کو حسین نے یہ مقام دیا کہ آپ جہاں بیٹھے ہو وہاں پر فرشتے میں پر گئے. تو یہ کہے کہ مولانا ہم تو اتنے گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں. جی ایسا ہی ہے, مجھ سمیت ایسا ہی ہے. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, یہ جس سے منسوب ہے. مثال دے چکا ہوں, ماچس کی ڈبیا 1 روپے کی ہے لیکن 10 کروڑ کا ہیرا ہے. میرا تو کوئی وجود ہی نہیں. یہ جو ذکر حسین اور محبت حسین کی خوشبو ہے, قیمت اس کی. ایک بات سنیے گا, لیکن جب آپ زندگی گزارتے ہیں آگے, کہیں نہ کہیں آپ, ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ ایک گڈ بس میں یعنی اسٹک ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں زندگی کے معاملات میں, ٹھیک ہے, پریشان ہوتے ہیں, کسی الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے. امام حسین کے در کو نہیں چھوڑی. ایک عالم تھے آقا جعفر مجتہدی, خدا رحمت کرے, فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ کے لیے امام حسین کے صدقے میں. بڑے عارف تھے, آیت اللہ بھی تھے. اچھا, ان کے یہاں گھر میں یہ ہوتا تھا کہ جس امام کی بھی شہادت ہو مجلس ہوتی تھی گھر میں, مختصر مجلس. یہ بھی آپ کر سکے تو بہت ہی بہتر ہے, اس کے بڑے روحانی اور اثرات ہیں. مولانا مجلس کے لیے مولانا بلائیں, کوئی نوحہ خان نہ فرشے والے چاہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھیں, حدیثیں کے ساتھ پڑھ سکیں, زیارت عاشورہ پڑھی. نوحہ آپ کو کوئی پڑھنے آتا ہے, بچے کو پڑھنے آتا ہے, نوحہ مجلس ہو گئی. امام حسین کی مجلس بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا معاملہ بڑا آسان رکھا. وضو ہے نہیں ہے, ہو جائے تو نور علی نور. قبلہ رخ ہے نہیں ہے, ہو جائے نور علی نور. نہیں ہو کچھ بھی, کسی کو پانی نہ پلاؤ, خود پیو پانی اور کہو السلام علیکم حسین, خود پیو پانی. مجلس ہو گئی. وہ مجلس ہوتے تھے چھوٹی سی, ان کے گھر میں کچھ لوگ آتے تھے اور مجلس ایسے ہی ہوتی تھی. ایک آگے برقعی ہوتے تھے جو مداح تھے, مسائل پڑھتے تھے, مسائل ان امام کے بیان ہوئے اور مجلس ختم ہو گئی. پھر چائے تقسیم ہوتی تھی نیاز کے طور پر, کچھ تھوڑا سا تبرک, اور آقا جعفر مجتہدی اسی وقت میں کچھ نصیحت کی باتیں کر لیتے تھے. یہ ہوتا تھا. ایک دن ابھی تبرک تقسیم ہوا تو آگے برقعی جو مداح تھے وہ اٹھ کے فوراً جانے لگے, جلدی جانا تھا انہیں. آقا جعفر مجتہدی نے ان سے کہا کہ رک جاؤ, بیٹھو تھوڑے.
اب ان کا روب اور جلال ایسا تھا کہ وہ بیٹھ گئے نہیں اٹھ گئے. جلدی جلدی تبرک اپنا ختم کیا. کہتے ہیں بس میں جا رہا ہوں, مجھے اٹھ کے جانا. آگے جاؤ حسین نے کہا بیٹھ جاؤ, جو تم چاہتے ہو وہ حلال سے مل کے رہے گا, بیٹھو. یہ بس حلال کہتے ہیں میں پھر بیٹھ گیا. انہوں نے ایسے سختی سے کہا. تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا, آگے جا کر مجتہدی کے مریدوں میں سے تھا, ان کے محبت کرنے والا آیا. اس نے ایک گاڑی کی چابی دی ان کو اور کہا کہ یہ تحفہ ہے کسی کی جانب سے آپ کے لیے, تو آپ کے لیے آپ جس کو دینا چاہیں تو کل ڈاکومنٹیشن کے لیے بھیج دیجیے گا فلاں وقت پر. اگر جب مجتہدی نے یہ لیا, اگر کئی کو دیا. پتہ کیا تھا؟ اچھا وہ زاروں قطار رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی اسکیم اناؤنس ہوئی تھی جس میں کچھ لوگوں کے لیے یہ جو پرانی گاڑیاں تھیں وہ تقسیم ہو رہی تھی. میں ڈیزرو تو نہیں کرتا, میں تو اس لسٹ میں تھا نہیں. میرے ایک جاننے والا تھا, اس نے کہا کہ تم آ جاؤ تو یہ کام ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو میں اس طرح جانے لگا تھا کہ آغا جعفر مجتہدی نے یہ کہا کہ یہ رکھو چابی اور یاد رکھو جب تھوڑا سا کہیں امتحان آ جائے نا تو دنیا کی چھوٹی سی لالچ کے لیے اپنا آقا بدلنا نہیں کرتے ہیں انسان. اپنا آقا بدل نہیں لیتے کہ کسی اور کے بعد کسی اور در پہ چلے جاؤ. ہاں کیا ہے حسین, کیا ہے حسین, اللہ اکبر. عاشورہ ہے. بس اس سے زیادہ بیان کیا, بات کو یہاں پر اس طرح سے سمیٹ رہا ہوں کہ وہی اہل بیت نبوت ہے, وہی معدن رحمت ہے, وہی حلم کی انتہا ہے. کتنا صبر کرتے ہیں. امام نے فرمایا ہے, امام مظہر صفات خداوندی ہیں, امام نے فرمایا خدا کے لیے کہ پروردگار اگر تو میرے عیبوں کو میرے ماں باپ کے سامنے ظاہر کر دے تو وہ مجھے عاق کر دے, اگر میری زوجہ کے سامنے ظاہر کر دے تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے, اگر میرے بچوں کے سامنے ظاہر کر دے تو وہ مجھے گھر سے نکال دے, مجھے سلام نہ کرے, اگر میرے دوستوں کے سامنے تو ظاہر کر دے کہ میں کیا ہوں, میرے عیب کو ظاہر کر دے تو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو تیار نہ ہوں. کتنے کریم ہیں امام علیہ السلام, ستار اور علوم چھپانے والے ہیں. تو علم کا خزانہ ہے, علم کی انتہا ہے. ایک کام آپ بھی کیجیے, عیب چھپانے والے بنیے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اس کے آپ اثرات دیکھیے گا کتنے اچھے آپ کے قلب پر معنوی اثرات ہوں گے. مشکل ہوتا ہے کام, شیطان فوراً وسوسہ اتنا شدت سے وسوسہ کرتا ہے, بولو 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 بول دو, لا حول پڑھ کے شیطان کو بھگائے. شیطان کو بھگانے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ میں نے بتایا نا, یہ 4 آیتیں پڑھیں. ایک تو سورہ الحمد, آیت الکرسی, سورہ آل عمران کے آیت نمبر 18, 26, 27 تسلسل میں نے آپ کو سنا دیا. اور اگر آپ کر سکیں تو ہر نماز کے بعد بحکم امام صادق علیہ السلام 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت کرتے ہیں. یہ مجھ سے نہیں پوچھے گا, کسی پسند کے عالم سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ کون ہے. نور علی نور, ٹھیک ہے, شیطان بھاگے گا. ستار عیوب بنے, عیوب چھپائیں. بالخصوص اگر آپ کی شریک حیات سے آپ کے لیے کوئی تکلیف ہے, آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں, نہ کریں بچوں کے سامنے انسلٹ. انسلٹ بچوں کے سامنے نہ کریں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو نیچا دکھایا تاکہ بچے مجھ سے قریب ہوں, ایسا نہیں ہوگا. بچے آخر میں ماں باپ دونوں کی عزت کھو دیتے ہیں. حتیٰ بزرگوں کے لیے نصیحت ہے, یعنی میری کیا اوقات نصیحت کروں, امام نے فرمایا اپنے جوان کو جب نصیحت کرو تو بہت احتیاط سے اس کی کچھ باتوں کو جو اتنی زیادہ اہم نہ ہو, کبھی کبھی لفظشوں کو نظر انداز بھی کرو, اور ایسے نہ نصیحت کرو کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو. نہیں ڈانٹے دوسروں کے سامنے. ایک بچے کے لیے کچھ کہنا ہے الگ سے کہنا ہے. عزت علم کے انتہائی میں ستار و عیوب بنے. آپ ایک عیب چھپائیں گے, اللہ قیامت میں 70 عیب چھپائے گا. عزیزوں, یہ موضوع تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری و ساری ہے. لاکھوں آ جائیں گے, لاکھوں گزر گئے ہیں, آتے رہیں گے. حق حسین کا ایک حصہ نہیں ہو سکتا. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ میں اب جو بات اختتام تک پہنچا کے مسائل کی طرف آ رہا ہوں, لیکن یہ پہلے سن لیں. جناب ریحان اعظمی صاحب کہیں گے, میں ان کی روح کو اصال کرتے پڑھتا ہوں کہ ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن, جھولا جھلاؤں پیار کروں عمری, ہے قلب جبرائیل میں ارمان,
کہ دل سے قریب ایک بات کہنے لگا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا موضوع کا ریپ اپ ہو نہیں سکتا تو آپ کرنے لگا ہوں. شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے توفیق. ذرا سوچیے گا، میرے ساتھ بولیے گا، نئے نئے ردیف ہے نا اس کی، ساتھ پڑھیے گا. ہے مدحت حسین کے عنوان، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں میں قلب جبرائیل میں ارمان. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ رہو گے. جد حسین کو بات کر کے میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ سے دعا کا طالب ہوں. ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. محمد آل محمد صلی اللہ. جد ابو طالب، جد حسین ابو طالب علیہ السلام. بس جہاں سے عشرے کا آغاز ہوا تھا وہیں پر ختم ہو گئی بات. ایک بے رضا امام حسین مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ میرے کچھ جو اچھا نعرہ حیدری کہہ لیتے ہیں، وہ لگائیے نعرہ امام حسین کی رضا کی خاطر، خوش ہونے کی خاطر. پھر میں بات ختم کرتا ہوں. یا علی. آج بیٹی کے پاس بابا موجود ہے، کل شام غریبہ ہے، آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات یتیموں کی رات ہے. آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے، آج زینب کے پاس عباس موجود ہے، کل کی رات بندھے ہوئے ہاتھوں سے اسیروں کی رات ہے. آج شب عاشور ہے، قیامت کی رات ہے. حسین نے چراغ بجھا دیے، یا علی یا حسین نے چراغ بجھا دیے، جو جانا چاہتا چلا جائے. چراغ روشن کیے حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسطا، کیسے اصحاب بابا کھڑے ہوئے. حبیب حتیٰ بعض علماء ایسا بیان کرتے ہیں کہ مولا نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ حبیب میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جاؤ. حبیب نے کہا اے مولا میں کوفہ سے آپ کے لیے جنت کی خاطر نہیں آیا، میری جنت آپ ہے مولا حسین. مسلم ابن اوسطا کہتے ہیں 70 مرتبہ مولا میں چلا جاتا ہوں، 70 مرتبہ سجدہ کیا جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں، اے فرزند زہرا میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں. شب عاشور کو امان نامہ آیا تھا، اسی 9 محرم ہی کو. امان نامہ شمر ملعون، وہ جانتا تھا کہ اگر عباس حسین سے جدا ہو جائے، حسین کا لشکر وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. یہ شمر ملعون اپنی شیطانی سیاست میں امان نامہ لے کر آیا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے. اور میں نے کہا تھا ان بدبختوں میں سے کچھ تھے ایسے کہ جن کے قبیلوں کا تعلق بنتا تھا. خود بیوی ام البنین سلام اللہ علیہ عظیم الشان بیوی ہیں، لیکن بہرحال ہر قبیلے میں کچھ اچھے برے لوگ تھے، تو وہ اس تعلق کو لے کر آیا اور آپ کو کہتا ہے کہ عباس ہماری تو تم سے رشتہ داری بھی بن گئی، تو تمہارے لیے امان ہے، چھوڑ دو حسین. اچھا یہ امان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یعنی بیعت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ بیعت کرو تب امان ہے، بس ایسے چلے کرو. ابوالفضل عباس نے پوچھا اتمام حجت میرے مولا حسین کے لیے کیا ہے؟ کہا حسین کے لیے یا بیعت یا سر. عباس نے کہا تجھ پر لعنت ہو اور تیرے امان نامے پر لعنت ہو. یہ کہہ کر عباس واپس پلٹے، دیکھا تو حسین دیکھ رہے تھے، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. عباس تمہاری وفاؤں پر ہم قربان ہیں. آج بھی عباس کے حرم پر امام حسین کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے نفسی انت یا اخی، اے عباس حسین کی جان تجھ پر قربان ہو. سارے آدم کی جان حسین پر قربان، حسین کی جان عباس پر قربان ہو. اللہ اکبر. کیا 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 امت کو صلاح کا آخری درجہ ہے یہ جو حسین نے کہہ دیا عباس میری جان تجھ پر قربان. ایک واقعہ اور پیش آیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بلا کر امام حسین سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے سپاہیوں کا امتحان دے لیا ہے؟ ہاں، اور بی بی بجا تھی، جانتی ہے کہ ان کے نانا رسول اللہ کے جنازے پر کیا ہوا ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے جشن کے رہے تھے، حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی. کہا آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے سپاہیوں کو آزمان لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب جنگ شروع ہو تو کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو. بس یہ خبر بی بی فضا نے حبیب ابن مظاہر تک پہنچائی کہ شاید بیوی کو اعتماد نہیں ہے
اطمینان نہیں ہے، اور حق بتانے میں بھی حبیب ابن مطاہر آئے در خیمہ سے باہر کھڑے ہو کر کہا شہزادی آپ کا غلام آیا ہے، بی بی آپ کا خدشہ بجا ہے، لیکن آپ اگر حکم دیں واللہ ابھی ہم اپنی تلواروں سے اپنے گردن کاٹ دیں گے، بی بی اگر آپ حکم دیں ابھی بی بی نے کہا کہ اے حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں دعائیں دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شب عاشور اس طرح سے گزر رہی تھی کدبی النحل کہ شہد کے مکھیوں کے بنبھرانے کی آواز جیسے آتی ہے، بین قائم و راکع و قائد، کوئی قیام میں رہا، کوئی رکوع میں رہا، کوئی سجدے میں رہا۔ حسین کہتے ہیں انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے عشق کرتا ہوں، تلاوت قرآن فقط کرتا نہیں، قرآن سے عشق کرتا ہوں۔ اے میرے عزیزوں حسینیوں، نماز سے عشق کرو، پڑھنے کی بات نہیں ہے خالی، قرآن کی تلاوت سے عشق کرو، اپنی زندگی میں لے کر آئے خدا کے لیے۔ یہ وہ ہے کچھ باتیں کہ ہماری زندگی میں کم ہے، خدا کم سے کم یعنی تلاوت قرآن یہ ضرور لے کر اپنی زندگی میں روزانہ 10 آیتوں کو کم از کم پڑھیں، بس مسائل میں سے زیادہ کی گنجائش نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی نصیحت تھی امام حسین علیہ السلام کی خاطر۔ شب عاشور گزری اور صبح عاشور سے شہادتیں شروع ہوئی، حملہ اولا میں شہید ہو گئے امام حسین کے 50 جانے ساتھ، لیکن شب عاشور کی کیفیت اور بھی ہے جس شہادت کو سننے کے لیے آنے موجود ہو۔ ایک خیمہ ہے بی بی ام رباب کا خیمہ، وہاں سے گریے کی آواز بلند ہے۔ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں رباب، مولا تو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو نہ وہ گھر مجھے اچھا لگتا ہے۔ اے رباب آپ کی گریے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا ہے آقا آج ہر بیوی میں نے دیکھا اپنے شہیدوں کو تیار ہر ماں اپنے بچوں کو لے کر بی بی زینب اور بچے سب سے پہلے کل تمہارے راشے آئے، بیوی ام فرما حضرت قاسم کو لے کر بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں سید خاندان سے تو نہیں ہوں نا، میں تو باہر سے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں بنی ہاشم میں آؤں، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کا حال آؤں۔ اے قاسم کل شرمندہ نہ کرنا ماں کو، سب سے پہلے آپ کا لاشا آئے۔ ہر بیوی اپنے اپنے شہیدوں کو تیار کر رہی ہے، لیکن آقا میں کتنی بدنصیب ہوں، میرے پاس تو کوئی قربانی نہیں کرنے کے لیے۔ ایک 4 سال کی بیٹی ہے سکینہ، رونا آج امام حسین علیہ السلام پر، آج اللہ نے حسین سکینہ کو کتنی مرتبہ خون ملے گا، سکینہ کو پوچھے دیے یہ وہ آخری موقع ہے کہ بیٹی اور ماں کو کیا نصیب ہوا، پھر بچے میرے نمازے تھے اور میرے ساتھ کو پارے تھے، بچی کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ یہ بچی جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ رضا اللہ اسی طرح سمائے بولے تو نہیں چاہیے، آج حق یہی ہے، آج حق یہی ہے۔ تو آج سبحان اللہ، بچی جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ بچی باپ سے کہہ رہی ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بابا مجھے جو نیند تھی اس وقت آج ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، آج ملک آج حسین کی شب شہادت ہے، آج یتیمی کی شب ہے، سکینہ یتیم آ رہی ہے۔ بچی کہہ رہی ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی، بابا شہید ہو جاؤ گے، میں رات کو مقتل میں آؤں گی آپ کے پاس سونے کے لیے۔ سید الشہداء کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر شام غریبہ یاد ہو کر یہ جملہ سننا، حسین سمجھاتے ہیں فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر، سینے میں سلائیں گے تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پہ آئی حضرت، بچی پوچھ رہی ہے بابا علی اصغر ماں کے ساتھ سوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ سوتی ہوں بابا، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پہ علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی، بابا کہا
دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی اصغر میرے ساتھ اگر وہی سوئے گا یقین کرو روح کام رہی ہے بدن کام جو پڑھنا اتنا سب ہے تو سننا ناممکن ہے حسین نے ایک دن میں ماتا سے اٹھا دیا دیکھو مولا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کل بیان ہوئی نا کیا قیامت کا ذریعہ تھا ان سے پہلے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت بیان ہوئی یہاں پر لوگ رش کھا رہے تھے ایفیت بھی یہی ہے غازی کی شہادت ہی ایسی ہے حضرت مولا امام حسن کے بیٹے قاسم کی شہادت پامال لاشا مولا محمد کی شہادت جو شہادت ہم پڑھتے ہیں ضبط نہیں ہوتا اس لیے شہادت جو سب کے عاشور کے دن ہوئی ہے الگ الگ بیان اس لیے کہ کس ذاکر کی ضرورت ہے کہ ایک ساتھ ساری شہادتوں کو پڑھے اور آپ بھی نہیں سن سکتے ایک ساتھ ساری شہادتوں کو بس وہ تو ہم ایک ساتھ سن نہیں سکتے نا پڑھ نہیں سکتے وہ حسین نے ایک دن میں ایک لاش ابھی لایا ایک لینے چلا اور محمد کا لاشا لاتے تھے قاسم کا لاشا لیتے چلتے تھے قاسم کا لاشا لاتے تھے عباس کے لاشا لاتے تھے عباس کا لاشا اکبر کا لاشا حلیہ کے 6 مہینہ کے حلیہ کا لاشا اللہ اکبر ابھی تو میں نے شہادت شروع نہیں کیا ہوتا آج 6 ماہ کے مسافر کی شہادت ہے اللہ اکبر جب عاشور بیویوں میں رباب کہتی ہے مولا کل میں کون سی قربانی پیش کروں گی کہہ رباب کل آپ کا علی اصغر وہ جہاد کرے گا کہ جو عباس و اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا اور سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ کانوں سے لہو بہتا رہے گا مجھے معاف کرنا روایت میں ہے اس بچی کو شام غنیمت غصہ کیسے مارے گا سنبھالنا اپنے آپ کو اے میرے جواب ارے یہ تماچے مار کے تو غصہ بڑھا رہا شام کا تخت الٹ دیا سکینہ کے چراغ میں یہ ہے بیویوں میں روا وہاں سمجھ میں آ گئی بس حسین ایک لاشا لے کر آئے گا اور حسین پہنچے کوئی نہیں بچاتا سزا دی البن ناصر ینصرنا کوئی ہے تو حسین کی نصرت کرے رباب کے چہرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی اب آپ دلبر حسین پہنچے وہاں پر اے بیوی رباب یہاں سے شور بلند ہوا آقا جیسے آپ نے کہا نا البن ناصر ینصرنا علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے زمین میں گرا دیا اے ماما ابھی آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ لیا ابھی آپ کے ایک مددگار باقی ہے ماما علی اصغر کو گود میں لیا اب کچھ زمانے حال ہے کچھ ذاکرین سے سنا ہوا ہے کہ گوڑے رباب نے کپڑے بدل دیے علی اصغر کے اور یہ فرمایا کہ بیٹا آپ کا تو میں چہرہ بھی نہیں بنا سکتی پانی نہیں ہے رباب جانتی ہے جو مقتل میں گیا واپس نہیں آیا اے بیٹا اگر آپ اپنی دادی فاطمہ کو زہرا کے پاس پہنچ جائیں تو ماں کی شکایت نہیں کیجیے آپ کی ماں کے پاس ایک قطرہ آب نہیں ہے 3 دن سے آپ کی ماں پیاسی ہے 3 دن سے علی اصغر پیاسا ہے حسین نے علی اصغر کو لیا گود میں تشریف لائے مقتل میں اوپر ہوا کا دامن رکھا ہوا تھا لوگوں نے دور سے کہا حسین تو قرآن لے آئے حسین تو قرآن لے آئے آئے ہائے ہائے ہاں بولتا نا قرآن لے کر آئے 6 مہینے کا قرآن لے کر آئے حسین نے ہوا کے دامن کو الٹا کہ دیکھو یہ ہے میرا 6 ماہ کا لیا سا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین نے کوئی غلطی کی ہے ارے اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں امام حسین ایسے حجت جواب کی تم سمجھتے ہو حسین کا قصور اگر ہے تو یہ 6 مہینے کے بچے کا جو کوئی قصور ہے یہ 3 دن سے بہت پیاسا ہے اس پانی میں رکھو
کہیں سے کوئی آواز آئی کہ بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، آپ کی حجت تمام کر. اب علی اصغر نے اپنا معصوم سا چہرہ لشکر یزید کی طرف کیا، صوفی زبان موٹے آنکھیں کا صوفی، یزید کو ہمارے ساتھ کو خطرہ ہوا انقلاب نہ جائے. قربانہ سے کہا ان کا کلام حسین، ایک تیر چلا حسین کا کلام کاٹ دے. عزیزوں سلام الشہید پر جس کے تیر کا آواز اس کے اپنے وطن سے زیادہ تھا. قربانہ نے تیر توڑا جو بھولا کو گرانے کے لیے ماتم کرنا یا علی اصغر کا ہاتھ لڑ سے تیر زمین سے گر گیا. دیکھو کل عصر عاشور کی مجلس ہوگی، حسین کے مسائل پڑھیں گے، لیکن کیا یہ مصیبت کم ہے؟ ہائے 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 ہائے. میں تو کہتا ہوں حسین اسی وقت ہی پیدا ہوئے ہیں. جب اکبر کا لاشا اٹھایا، جب علی اصغر کو حسین کی موت لگی، اور بلا کے ہاتھ سے تیر گر گیا. ہمارے ساتھ کا تیر چلاتا کہ وہ بچے سے ڈرا ہے کیا؟ کہتے نہیں بچے سے خوف نہیں ہے، لیکن جیسے تیر جوڑتا ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا. ایک بیوی فریاد کر رہی ہے، اے قربلا میرے بچے نے میرا کیا بگاڑا؟ ہمارے ساتھ کا میں تیرے سامنے ہاتھ رکھتا ہوں کہ تیر چلا. نہ سو سکو گے عزیزوں، گھوڑے کو ملانے کے لیے تیر سے شمع. کچھ علماء سے میں نے سنا تیر کے آگے زہر لگا ہوگا. علی اصغر بچہ ایک کان سے چلا ہونا شروع ہوا. وضوء حدف لوگ من الحضور الى الحضور، بچہ ایک کان سے دوسرے کان میں سوا ہوگا. تیر کا وزن اتنا تھا فانقلب الصبی علی ید الامام، اصغر حسین کی گود میں الٹ گیا. تیر حسین کے پاس میں برداشت ہوا. ارے 6 مہینے کے بچے کا کتنا خون ہوتا ہے، چلو میں حسین نے کھول لیا. ان کا آسمان کو ہے راضی چلتی نہیں ہے، اصغر تمہارے خون میں ٹھکانا نہیں. حسین نے کوئی چہرے پر مان لیا، کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی حالت میں جاؤں. اللہ اکبر. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے. مقام علی اصغر دیکھا کہ کربلا میں دیکھو میری ہمت بھی ختم ہو گئی. مسائل میں آپ اتنا ہو چکے، اب اس سے زیادہ میری ہمت بھی ختم ہو گئی. کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دیکھا حسین تیری رضا پر راضی ہے. تسلیم ہے ہمارے، تسلیم ہے امر تیرے سامنے، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے. اور حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہے. امامت کہتی ہے لے جاؤ کہنے میں، باپ کی شفقت کہتی ہے ماں نہیں دے پائے گی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے حسین کس کیفیت میں داخل ہوئے. جب خیمے میں پہنچے تو جب مسجد گئے تھے تو کچھ نہ کچھ آواز آتی تھی نا. حضرت تھوڑے روتے تھے، کچھ آواز آتی تھی. اب حضرت بالکل خاموش تھے. ابا کا دامن تھا، 4 سال کی بچی آگے بڑھی. بابا اصغر کو پانی میں میری پیاس کا آخری جملہ حسین نے کبھی بھی تیرا بھائی پانی پیا نہیں آیا، تیر آگے آیا ہے، ماں نے کہا کو نہیں لیا. اب اس لوگوں کو نظر کیا تم جیسا بھی سوا ہوتا ہے. حسین مجھ سے خیمہ کر رہے، ذوالفقار سے کام کھولی، اصغر کو دفنا دیا. جب وہ باقی ناشر تو حسین نے دفنایا. اللہ جانے کیا وجہ تھی، شاید یہ وجہ ہو. حسین جانتے ہیں نا شان غریبہ میری ماں رہیں گی. جب وہ میرے اصغر کو دیکھیں گے وہ اپنا محسن یاد آئے گا. اصغر کو دفنا دیا. محسن شیرہ میں بادل میں مانے گئے 6 ماہ کے، اصغر دنیا میں آئے 6 ماہ کے مانے گئے. دوسرا یہ کہ حسین جانتے لاشا کا مال ہوگا.
ایسا نہ ہو کہ نظر کا نشہ آباد ہو جائے دونوں کے ناموں کرے. لیکن عزیزوں ایک روایت ہے کہ جو آج علماء سے سنی ہے, جب صبح 11 محرم سروں کی گنتی کی گئی, یا علی یا علی یا حسین یا حسین, ایک سر کام تھا. ایک مجموعے کا میں نے دیکھا تھا حسین کو پوچھتے کیا مانگ رہے تھے, ایک چھ کرنے کے بچے والا کھانا تھا. کتنے ایسا مقام تیار ہوئے, گھوڑے دوڑا کے جاتے تھے, زمین پر نیچے مارتے جاتے تھے. آئے ہائے وعدہ کرنا, سکینہ نے کہا رضی اللہ میرے اصغر کی طرف سے ہو, ایک سکینہ نے جا پھنسا, اصغر کا سر نہیں, اصغر کا لاشا سکینہ نے کہا رضی اللہ ہم شہید ہیں میرا اللہ تو یا حسین یا حسین